بینک سے، اسلامی بینک سے لیز پہ گاڑی لینا جائز؟ بھائی اگر اسلامی بینک ہے تو جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بینک کا پیسہ سود ہوتا ہے۔ بینک کا پیسہ مرابحہ بھی ہوتا ہے، مشارکہ بھی ہوتا ہے، مضاربہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہا ہے آپ کو کہ بینک کا ہر پیسہ سود ہوتا ہے۔ اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک میں فرق ہے، سمجھو۔ اگر ہم نے یہودی بینک کو درخواست دی کہ جی مجھے 50 لاکھ کی گاڑی لینی ہے، قرضہ دیں، وہ قرضہ منظور کر دیں گے، گارنٹی لے لیں گے، اور پھر سود بھی اس پہ طے کر لیں گے کہ بھی اس پر ہم آپ سے 11% سود لیں گے، وہ ہمیں پیسے دے دیں گے، ہم جا کے گاڑی خریدیں گے۔ یہی یہودی قانون نے تو تباہی ڈالی ہے نا، کہ ہمارے لوگ قرضہ منظور کرا لیتے ہیں ٹریکٹر کا، کسی چیز کا، پھر وہ نقد میں بیچ دیا، پیسے دوسرے کام لگ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ سود میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ چیز تو لی نہیں نا، تو پیسہ کہاں سے واپس آئے گا؟ اسلامی بینک یوں نہیں کرتا۔ اسلامی بینک آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدنی ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ جناب میں نے رولز رائز لینی ہے، یا مرسڈیز لینی ہے، یا اوڈی لینی ہے، اور فلاں کمپنی میں ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، تو وہ بینک اس سے گاڑی خود خرید لے گا۔ اب وہ گاڑی بینک کی ملکیت ہو جائے، وہ مالک ہو، وہ کہے گا آؤ جی اب ہم آپ کو بیچتے ہیں۔ اس نے خریدی ہے 50 لاکھ میں، آپ کو بیچ دی 55 لاکھ میں، تو یہ تو سود نہیں ہے، وہ تو چیز بیچ رہا ہے نا آپ کو، پیسے تو نہیں دے رہا کہ وقت کے بدلے میں وہ سود لے رہا ہے۔ ایسی ہے جیسے آپ کھاد کی بوری نقد پہ 400 کی، ادھار پہ 600 کی بیچ دیتے، یہ سود تو نہیں ہے۔ ایسے نا سمجھا کریں، اسلامی بینکوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی اپنے مال یا زمین مسجد مدرسے کے تو تیسرا حصہ دے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ اس سے بھی کم، چونکہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد سے ناراض ہو تو سارے پیسے مدرسے کو دے دے، قیامت میں پکڑا جائے۔ اولاد نافرمان ہے، وہ خدا کو خود جواب دیں گے، تم ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ مولانا عبد المجید عابد صاحب اسلام آباد دل کا دورہ پڑا ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے مدرسے کی زیارت کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں بڑا اچھا کام چل رہا ہے، اور آپ کے مولانا بشیر صاحب بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے۔ اور آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے والدین کے وقت سے ایک یادگار ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلی آ رہی ہے اور آباد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی اس میں 250 300 250 مسافر طلباء ہوتے ہیں، جن کا کھانا پینا رہائش سب کچھ جو ہے وہ مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا وہ قصبہ ہے ٹھولا حمزہ جو ہے قصبہ ہے تحصیل لیاقت پور میں، لیکن پورے ضلع رحیم یار خاں یا بہاولپور ڈویژن میں کوئی بڑی سی بڑی مسجد نہیں ہے کہ جہاں 350 آدمی رمضان میں اعتکاف کرتا ہوں، لیکن ہماری مسجد میں 350 ہوتا ہے۔ ہم نے سختی کر کے خود روکا ہے، دفعہ 250 ہوتے ہیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے، کہاں لیٹیں؟ اعتکاف والے نے تو مسجد میں رہنا ہے نا، کہاں جائے بیچارہ؟ حالانکہ مسجد کے اللہ کا شکر ہے اوپر بھی مندر ہے، لیکن پھر بھی جگہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ پاکستان میں بیٹوں کو حصہ دے گا، بیٹی کا حصہ مسجد میں نہیں، بیٹی کا حصہ مسجد میں نہیں، بیٹی کو دے۔ یہ بہانہ بنا رہا ہے بیٹی سے کھانے کے لیے، مسجد کو دے رہا ہوں ہمارے حصہ، تم جی مسجد کو نہ دو، اس کو دو، اس کی مرضی مسجد کو دے نہ دے۔ میری بہن نے سسرال میں ان کی باتیں سن کے خودکشی کر لی تھی، بہرحال اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ سسرال نے بھی زیادتی کی، لیکن اس کا بھی تو گناہ ہے، انہوں نے تو گالی گلوچ والا کام کیا، اس نے خود اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کافر تو نہیں ہے۔
اللہ مغفرت کرے۔ میں نے کسی کو 50,000 قرض دیا 6 مہینے کی ادھار پر، اس سے اس کی زمین لی، اس سے فصل اگائی، 6 مہینے کے بعد میں پیسے واپس کر، 6 مہینے میں جو فصل اگائی آپ نے وہ تو مالک کی ہے، تمہاری تھوڑی ہے۔ تم نے قرضہ بھی لیا، زمین سے فصل بھی اٹھا لی، ماشاءاللہ، سود اور کیا ہوتا ہے۔ اس زمین سے جو آمدنی آئی ہے وہ کاٹ کے باقی تو اس کو ادا کرو۔ میرے والد کا اقامہ نہیں بن رہا، اللہ آسان کرے۔ میرا جوتا گم ہو گیا، بہر جو جوتیاں پڑی تھی میں نے اٹھا لی، ایسا نہ کیا کرے، اپنی جوتا باندھ کے ساتھ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی آپ کی تمام نیک خواہشات پوری کرے۔ ہم سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ طواف اور تسبیح اور طواف نہ کروائیں، تسبیح اور جائے نماز کو خود طواف کرو۔ 5 طواف اکٹھے کرنے تو بعد میں 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بلوچستان میں ہزاروں بلوچ قتل ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو مظلوم تھے، اور اگر انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے تو پھر وہ تو مظلوم نہیں تھے۔ یہ تو وہاں کے حالات ہی بتا سکتے ہیں، دور بیٹھ کے تو بات نہیں ہو سکتی۔ اگر انہوں نے ملکی نظام کے خلاف بغاوت کی ہے پھر تو مجرم ہے، چونکہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا لو کان راسہ کأنہ ذبیبۃ۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی غلام، کوئی چھوٹے سر والا بھی تمہارے اوپر حاکم بن جائے اس کی اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو۔ یہی تو آج تک جھگڑا چلا جا رہا ہے کہ کیا حضرت حسین نے ملک لینے کے لیے گئے تھے یا اس کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے؟ اگر جہاد کے لیے جاتے تو بچے تو ساتھ نہ لے جاتے، اور یزید کی بیعت تو ہو گئی تھی، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ اس لیے بہرحال ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین حق پہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے جب کربلا پہنچنے سے پہلے خطبہ پڑھا تھا نا، اس میں بس اب وہ مظلوم ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا ابن زیاد سے کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، یا کسی کافر ملک میں گھسنے دو، یا مجھے یزید کے بعد لے چلو، میں خود بات کروں گا۔ اور بدبخت نے تینوں باتیں نہیں مانی، تو اب حضرت حسین مظلوم ہو گئے۔ اگر دوبارہ عمرہ کرے چاہے 100 دفعہ کرے، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نوافل نہیں ہیں۔ یہ تو نفل تو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ میرے بیٹے بے روزگار ہیں، ان کو کہو استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، نماز ہوٹل میں پڑھتا ہے، مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔